جاتا ہے کہ جب قدرت مہربان ہو تو دنیا کی ہر شے آپ کے حق میں جانا شروع ہو جاتی ہے۔ لمبے عرصے تک زیر عتاب رہنے والے نواز شریف کو آج کسی اور تاحیات نااہل ہونے والے فرد کی درخواست کی سماعت کے دوران ایسا ریلیف ملا ہے جس کو لے کر ابھی تک بہت سے ابہام موجود تھے۔ ان کی اپنی پارٹی ہی اس حوالے سے گم و گو کی کیفیت کا شکار تھی اور خود نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریلیف لینے کے لیے العزیزیہ کیس میرٹ پر لڑ رہے ہیں۔ یہ ریلیف تاحیات نااہلی سے متعلق ہے۔ آج میر بادشاہ کیسرانی کی نااہلی کے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اہم ریمارکس دیتے ہوئے واضح کیا کہ پارلیمان کی قانون سازی چلے گی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ، اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے، جبکہ تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک الیکشن ایکٹ کو لاگو سمجھا جائے گا۔ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل بینچ نے میر بادشاہ کیسرانی کی نااہلی کے کیس کی سماعت کی، جس پہ عدالت نے تاحیات نااہلی کی مدت کا تعین اور لارجر بینچ مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ موجودہ کیس انتخابات میں تاخیر کو آگے لے کر استعمال نہیں کیا جائے گا اور موجودہ کیس کا نوٹس انگریزی کے 2 بڑے اخبارات میں شائع کیا جائے۔ سماعت کے دوران تاحیات نااہلی سے متعلق پیناما کیس اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم آئیں، جس دوران جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ موجودہ کیس 2018 کے انتخابات سے متعلق ہے، اب نئے انتخابات سر پر ہیں تو یہ لائیو ایشو کیسے ہے؟ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ میر بادشاہ کیسرانی کو نااہل کیوں کیا گیا؟ اس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ میر بادشاہ کیسرانی کو جعلی ڈگری کی بنیاد پر 2007 میں نااہل کیا گیا، لیکن ہائی کورٹ نے 2018 کے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ میر بادشاہ کیسرانی کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ اس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ جھوٹے بیان حلفی پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے کو نااہل ہی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح پر پیناما کیس میں فیصلہ دے دیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سپریم کورٹ کی تاحیات نااہلی پر 2 آراء ہیں۔ نیب کیسز میں اگر تاحیات نااہلی کی سخت سزا ہے تو قتل کی صورت میں کتنی نااہلی ہوگی؟ اس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ قتل کے جرم میں بھی سیاستدان کو نااہلی 5 سال ہی کی ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ تاحیات نااہلی اور آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق کوئی نیا قانون بھی آ چکا ہے؟ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ حال ہی میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال کر دی گئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل کر کے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 62(1)(f) کا فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کسی نے چیلنج نہیں کی، جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم چیلنج نہیں ہوئی تو دوسرا فریق اس پر انحصار کرے گا۔ الیکشن ایکٹ میں آرٹیکل 232 شامل کرنے سے تو تاحیات نااہلی کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ انتخابات سر پر ہیں، ریٹرننگ افسر، الیکشن ٹرائبونل اور عدالتیں اس مخمصے میں رہیں گی کہ الیکشن ایکٹ پر انحصار کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت پر آئین خاموش ہے۔ آرٹیکل 63(1)(g) میں پاکستان کی تباہی کرنے والی کی نااہلی 5 سال ہے۔ آرٹیکل 63(1)(h) میں اخلاقی جرائم پر نااہلی 3 سال ہے۔ اصل نااہلی تو آرٹیکل 63 میں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان کی تباہی کرنے والے کو 2 بار سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے، مگر پاکستان کی تباہی کرنے والے کی نااہلی بھی 5 سال ہے۔ آئین کی زبان کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز آئین میں واضح درج نہیں ہے۔ جو آئین میں واضح نہیں آ سکی سپریم کورٹ تشریح کر سکتی ہے، وضاحت نہیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے نااہلی کی مدت کا معاملہ نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے اور پارلیمان کی قانون سازی دونوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمان کی قانون سازی چلے گی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ، اونٹ کس کروٹ تو بیٹھنا ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، دوسری جانب قانون ہے۔ اب کس پر انحصار کیا جائے گا؟ انتخابات آ گئے ہیں مگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں۔ تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ سنگین غداری جیسے جرم پر نااہلی 5 سال ہے تو نماز نہ پڑھنے یا جھوٹ بولنے والے کی تاحیات نااہلی کیوں ہے؟ عدالت نے اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ آج کا فیصلہ نواز شریف کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ اب نہ صرف ان کے الیکشن لڑنے کے لیے تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں، بلکہ اب انہیں اپنے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑے گا۔ کچھ روز قبل تک ان پر یہ تلوار بدستور لٹکتی محسوس ہو رہی تھی، جس کے بعد العزیزیہ کیس پر عدالت میں میرٹ پر دلائل دینے کے حکم نے نواز شریف کو کافی اس حوالے سے مضرب کیفیت میں مبتلا کیا تھا، جس کی جھلک ہمیں گزشتہ چند روز میں ان کے بیانات اور دوبارہ سے احتساب کا بیانیہ اجاگر کرنے سے ملتی ہے۔ وہ چند روز سے 2017 میں مجھے کیوں نکالا کے نعرے سے لے کر 1993 اور 1999 میں اپنی حکومت ختم کرنے کی وجوہات پوچھتے پائے گئے۔ انہوں نے مختلف مواقع پر اپنے خطابات میں یہ بات پوچھی کہ ہم نے ہمیشہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کیا، لیکن ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا۔ یعنی یہ جو نیریٹو اب نواز شریف صاحب بنا رہے ہیں،
اب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سٹانس ہے، یہ سٹانس اپنی جگہ، لیکن سب سے نمایاں حریف جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ پر نوازشات خاصی گراں گزر رہی ہیں۔ یہی وجہ کہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ واحد لیڈر ہیں جو عوام کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ باقیوں میں کوئی الیکشن لڑ رہا ہے تو اس کے لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے، اور دوسرا اس لیے لڑ رہا ہے کہ جیل سے بچ جائے۔ اب اس سارے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو آئسولیٹ محسوس کر رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سموتھ سیلنگ کر رہی ہے، عدالتوں سے بھی ان کے لیے ریلیف آ رہا ہے، اور اتحاد بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں وسیع پیمانے پر، اور آنے والا دور بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو روشن دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ان ریزرویشنز کو لے کے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی پہنچی ہے۔ پیپلز پارٹی کا اس سارے معاملے پر کیا کہنا ہے، بات کریں گے۔ حسن مرتضی صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حسن مرتضی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ آج آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کو لے کے جو تحفظات آپ کے ہیں، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو مطمئن کر سکا؟ کوئی یقین دہانی ہوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر آپ کے جو تحفظات ہیں ان پہ غور بھی کریں گے، اور ہم پہلے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی سٹیک ہولڈر کو کوئی غلط فہمی نہ رہے، لیکن ہم آپ کے جو تحفظات ہیں وہ جینوئن ہیں۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ ایک تو ہم نے ولیج کونسل کے حوالے سے ان سے بات کی، دوسری ہم نے جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں، جو انٹرم سیٹ اپ آنے کے بعد لوگ ٹرانسفر ہوئے اور پھر ان میں سے چند لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا ریسنٹلی، یہ کوئی ماہ کے عرض کی کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو لگانے کے لیے یہ ٹرانسفرز کیے جا رہے ہیں جو الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل غیر جانبدارانہ اس پہ غور کرے گا اور انشور کرائے گا کہ اس قسم کے جو حسن مرتضی صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کو لے کے آپ کے الیکشن کمیشن سے تحفظات کم اور پاکستان مسلم لیگ نون سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے انٹرم سیٹ اپ سے جو ہمارے تحفظات ہیں وہ بڑے واضح ہو کے اب سامنے آئے ہیں کہ آج ہم الیکشن کمیشن سے جب ملے تو اس پہ جو الیکشن کمیشن کا جواب تھا اس سے ہمیں یہ چیز ایک تو واضح ہو گئی کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ بالکل جانبدارانہ کام کر رہا ہے۔ نہیں، لیکن وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تابع ان کی انسٹرکشنز پہ ہے، تو الیکشن کمیشن سے ملاقات میں یہ کیسے واضح ہو گیا کہ وہ جانبدار ہیں؟ الیکشن کمیشن نے جو ہم نے جب ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے یہ چیز کہی کہ یہ میرے نوٹس میں ہے اور میں نے اس پہ نوٹس بھی لیا ہے، اور میں نے کئی ٹرانسفرز جو ہیں وہ کینسل بھی کیے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نہیں، یہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے کتی چورا نال رلی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا لیول پلینگ فیلڈ کا ریزرویشن جو مطالبہ ہے، تحفظات ہیں، وہ دور ہو گئے؟ آپ ہی یہ ہمیں کہتے تھے نا کہ آپ کسی ریلیونٹ فورم پہ کیوں نہیں جا کے بات کرتے، آپ الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہیں جاتے، آپ کیوں نہیں جاتے عدالت میں کیوں نہیں جاتے۔ تو اب اگر ہم گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے ٹھیک کیا نہیں ہے۔ بالکل، آپ اسی لیے گئے ہوں گے کہ آپ کے ریزرویشنز کو ایڈریس کیا جا سکے، لیکن نون لیگ کو لے کے، خاص طور پہ میاں نواز شریف کو لے کے جو لاڈلے پن کا تاثر ہے، نون لیگ کا بیچ میں کوئی رولا ہی نہیں ہے۔ نون لیگ کو کیوں آپ ڈسکس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نون کی لیگ پوری کا کیا قیادت اسٹیک میں پاکستان مسلم لیگ لیول نون کو پلینگ فیلڈ کرٹیسائز میں؟ کر رہی ہے سر۔ میری سن لینا جی، ایک جماعت جو باہر نکل کے کمپین ہی نہیں کر سکتی، ایک جماعت جس کو آلو اور ٹماٹروں سے لوگ استقبال کر رہے ہیں، ایک جماعت جس کو مہنگائی لیگ کہا جا رہا ہے، آپ کیوں اس جماعت کو بیچ میں لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی نون لیگ؟ کیونکہ آپ کا ہم کہتے ہیں جی کرٹیسزم ہی اس کوئی بھی جماعت ہو، پہ ہے، آپ جو ہم کیمپین لیول کر رہے پلینگ ہیں، فیلڈ مانگ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے آپ ہیں جو کہ کیمپین انٹرم کر رہے سیٹ ہیں، اپ جانبدار ہے، آپ جو جلسے انٹرم کر رہے سیٹ ہیں۔ اپ جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے، ہوتا ہے ان اچھا کا۔ حسن صاحب، نون لیگ کے ساتھ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو کسی سٹیج پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے؟ نون لیگ تو پہلے ہی اتحادوں کی بنیاد پہ بیچاری پاکستان میں کھڑی ہے، آپ کتنے گن کے اور اتحاد بنوانا چاہتے ہیں؟
اس کا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہے، اس کا پتہ نہیں کس کس جماعت کے ساتھ، تو وہ اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ہی، اور کتنا لمبا چوڑا اتحاد ان کا بنوانا چاہتے ہیں آپ کے پیپلز پارٹی بھی ان کے اتحاد میں شامل ہو جائے۔ پیپلز پارٹی جو مینڈیٹ عوام دے گی اس کے مطابق اپنے فیصلے بھی کرے گی اور اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کرے گی۔ اسد صاحب، ایم کیو ایم ہو، کاف لیگ ہو، ایون باپ ہو، یہ جماعتیں انہی سے اتحاد کرتی ہیں جن کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہی فیوریٹ ہارسز ہیں۔ یہ ہر آدمی کو اور ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بہتری کے فیصلے کرے۔ اگر وہ اپنی بہتری اس میں سمجھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس چیز پہ اعتراض نہیں کرتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے تو اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، مطلب آپ کے ہاں تو یہ کم از کم سختی نہیں ہے نا کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایسا مائنڈ سیٹ نہیں رکھتی جو حنیف عباسی صاحب رکھتے ہیں۔